بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ نے بھی ایک پروپیگنڈا رپورٹ جاری کر دی۔ چائنا کا شمار دنیا کی سپر پاورز میں ہوتا ہے، لیکن امریکہ کی طرح چائنا نے افغانستان میں طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ کچھ امن مخالف قوتیں افغانستان میں تخریب کاری کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہیں۔ پاکستان: ہم طالبان سے ایک بار پھر لڑنے کو تیار ہیں۔ احمد مسعود: سمندری پانی کو منٹوں میں پینے کے قابل بنانے والی نینو چھلنی۔ پہاڑی چشمہ جو 15 منٹ کے لیے رک جاتا ہے اور دوبارہ 15 منٹ تک بہتا رہتا ہے۔ مسلسل بیٹھنے کی بجائے ہر 30 منٹ بعد صرف 3 منٹ کی چہل قدمی۔ اشرف غنی کی صاحبزادی اب کیسی زندگی گزار رہی ہے، دلچسپ تفصیلات منظر عام پر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ طالبان امریکہ اور نیٹو افواج کے ساتھ کام کرنے والے مطلوبہ افراد کی گرفتاری کے لیے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں۔ افغانستان میں قبضے کے بعد وہاں پر غیر یقینی اور خوف و ہراس کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ اور نیٹو کے لیے کام کرنے والے تمام افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ایسے تمام افراد کے گھروں میں جا رہے ہیں اور ان کے نہ ملنے کی صورت میں اہل خانہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ کام کرنے والے مطلوبہ افراد کی فہرست بنائی ہے۔ ان کا مقصد ان تمام افراد کو گرفتار کر کے سزا دینا ہے، تاہم ان افراد کے نہ ملنے کی صورت میں اہل خانہ کو مارنے کا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کابل اور جلال آباد ایئرپورٹ جانے والے تمام راستوں پر وہ کھڑے ہیں جو ایئرپورٹ جانے والوں کی تلاشی لے رہے ہیں تاکہ مطلوبہ افراد کو بیرون ملک فرار ہونے سے پہلے گرفتار کیا جا سکے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ چائنا افغانستان کی تعمیر نو، بحالی اور ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ چائنا کے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں ترجمان سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ چائنا نے افغانستان میں امن و مفاہمت کے فروغ میں تعمیری کردار ادا کیا ہے، لہذا مستقبل میں افغانستان کی ترقی میں اس کے کردار کا خیر مقدم کریں گے۔ چائنا کا شمار دنیا کی سپر پاورز میں ہوتا ہے، لیکن امریکہ، روس اور برطانیہ کے برعکس چائنا نے اب تک افغانستان میں طاقت کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ چائنا بڑا ملک ہے جس کی بڑی معیشت اور صلاحیت ہے، وہ افغانستان کی تعمیر نو، بحالی اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں ابھی تک اقتدار کا گیپ ہے، اس لیے ملک میں سب سے پہلے جامع حکومت کے قیام کی ضرورت ہے۔ نئی حکومت کے قیام کے لیے جاری مذاکرات میں تمام افغانوں کو مد نظر رکھا جائے گا اور آنے والی حکومت میں بہت سے لوگوں کا مناسب انتخاب کیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ماہ طالبان کے وفد نے چائنا میں وزیر خارجہ وانگ ٹی سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر سب کی نظریں ہیں۔ سب افغانستان میں امن و استحکام چاہتے ہیں، کوئی بھی وہاں خون ریزی نہیں چاہتا۔ سب چاہتے ہیں کہ طالبان اور سابقہ حکمران تمام مل کر بیٹھ کر ایک ایسا سیاسی ڈھانچہ تشکیل دیں جس میں سب کی شمولیت ہو، جو سب کے لیے قابل قبول ہو تاکہ معاملات معمول کی جانب بڑھیں۔ ہمیں احساس ہے کہ کچھ امن مخالف قوتیں تخریب کاری کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ یہ افغان قیادت کی فہم و فراست کا امتحان ہے کہ وہ ان چیلنج کے ساتھ کیسے نمٹتے ہیں۔ دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کیا اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ دوسرے فریق کو بھی افغانستان کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ افغانستان کے عوام امن چاہتے ہیں اور فیصلہ بھی عوام نے کرنا ہے۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ 90 کی دہائی کی غلطیاں دہرائی جائیں۔ ہمارا مقصد افغانستان کی بہتری ہے اور اس مقصد کے لیے
ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے۔ کابل پر قبضے کے بعد افغانستان کے سابق کمانڈر احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں احمد مسعود لکھتے ہیں کہ میں آج وادی پنج شیر سے لکھ رہا ہوں اور تیار ہوں اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اور تیار ہیں۔ ایک بار پھر ان کے خلاف لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے پاس ہتھیار اور دیگر اسلحہ موجود ہے جو انہوں نے اپنے والد کے زمانے سے اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کی ایک بار پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ طالبان افغانستان کے تمام علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں، لیکن پنج شیر ابھی تک ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ پنج شیر افغانستان کے 34 صوبوں میں سے ایک ہے جو کابل سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ صوبہ طالبان کے پچھلے دور 1996 سے لے کر 2001 تک میں بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، اور شیر پنج شیر کے نام سے مشہور احمد شاہ مسعود ناردرن الائنس یعنی شمالی اتحاد طالبان کے خلاف لڑائی اسی علاقے سے لڑتا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ میں دوستو، احمد مسعود کا مضمون پڑھ کر گمان ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اس بار اکیلے ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور انہیں اتحادیوں کی ضرورت ہے۔ ان کے ایک اتحادی افغانستان کے نائب صدر اور احمد شاہ مسعود کے پرانے ساتھی امراللہ صالح ہیں، جنہوں نے اشرف غنی کے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے کے بعد اپنے ایک ٹوئٹر پیغام میں دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے آئین کے مطابق صدر کی غیر موجودگی، فرار یا موت کی صورت میں نائب صدر ملک کا نگراں صدر بن جاتا ہے۔ امراللہ صالح کا مزید کہنا تھا کہ میں اس وقت اپنے ملک کے اندر موجود ہوں، قانونی اعتبار سے نگراں صدر ہوں۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے مزید لکھتے ہیں کہ افغانستان کی آرمی کے جوان بھی اپنے اعلیٰ افسران کے سرنڈر کے باعث ناخوش ہیں اور اپنے ہتھیاروں سمیت پنج شیر کے پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ سب کافی نہیں ہوگا اور ان کی فوجی طاقت اور ہتھیار طالبان کے کسی بڑے حملے کی صورت میں لڑائی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ احمد مسعود نے امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر مغربی ممالک سے مدد کی اپیل بھی کی ہے۔ انہوں نے امریکہ اور اس کے جمہوری اتحادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ ہمارے لیے آخری امید ہیں۔ کوریائی سائنسدانوں نے مسلسل محنت کے بعد ایک خاص جھلی تیار کی ہے جو منٹوں میں کھارے ترین پانی کو بھی میٹھا کر دیتی ہے۔ توقع ہے کہ اس سے میٹھے پانی کے حصول کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں بہت کڑوے پانی کو قابل نوش بنانے والی بہت سی جھلیاں اور چھلنیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن ایک مرحلے پر وہ اتنی نمدار ہو جاتی ہیں کہ ان کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کا حل کوریائی انسٹی ٹیوٹ اور سول انجینئرنگ اینڈ بلڈنگ ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر اونچل اور ان کے ساتھیوں نے نینو ٹیکنالوجی سے کو ایکسل الیکٹرو سپن نینو فائبر بنائی ہے، جو سیکنڈوں میں کھارے ترین پانی کو بھی پینے کے قابل بناتی ہے۔ اس طرح یہ ایک بہت سادہ طریقہ ہے، یعنی پانی اس سے گزرتا تو ہے لیکن قطروں کی صورت میں ٹھہرتا نہیں۔ عام جھلیاں صرف 50 گھنٹے تک ہی چل پاتی ہیں، جبکہ نینو جھلیاں 30 دن تک کارآمد رہتی ہیں، یعنی پورے ایک ماہ تک پانی میں موجود 99.99% نمک دور کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس طرح یہ ایک بہترین ٹیکنالوجی ہے جس سے دنیا کے کروڑوں افراد کے لیے سمندری پانی کو پینے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ دنیا میں قدرت کے کئی پر اسرار عجوبے موجود ہیں، جن میں یوٹا کا ایک قدرتی چشمہ بھی ہے جو 15 منٹ تک بہنے کے بعد 15 منٹ کے لیے رک جاتا ہے اور دوبارہ 15 منٹ تک بہتا رہتا ہے۔ گویا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جیسے 'سانس لیتی آبشار' یا 'دورانیہ والا چشمہ' بھی کہا جاتا ہے۔ خشکی کے وقت اس سے ایک قطرہ بھی نہیں بہتا، اور جب 15 منٹ بعد پانی کی بھوچاڑ شروع ہوتی ہے تو کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا۔ اس حیرت انگیز عجوبے کی مکمل وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم ماہرین ارضیات نے اس کی سائنسی وجہ ضرور بیان کی ہے۔
جو قابل فہم بھی معلوم ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چشمے کی وجہ سائفن ایفیکٹس ہیں۔ سائفن اس ایجاد کو کہتے ہیں کہ جس میں اوپر رکھے برتن پر ربڑ کی نلکی لگا کر اس کا دوسرا سرا نیچے کی جانب کیا جاتا ہے، اور اس طرح ہوا کے دباؤ کی وجہ سے پانی نیچے کی جانب بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ عین اسی اصول پر یہ جھرنا بھی کام کرتا ہے۔ اس کے دہانے سے گرنے والا پانی ایک تنگ راستے سے ہوتا ہوا اوپر آتا ہے، اور اس کے نیچے سائفن کی طرح ایک ٹنکی نما ساخت موجود ہے جس میں پانی ایک خاص سطح تک آنے کے بعد جھلک کر تنگ راستے میں جاتا ہے اور وہاں سے باہر بہنے لگتا ہے۔ اس کے بعد جب پانی کی مقدار ختم ہو جاتی ہے تو چشمے کا بہاؤ بھی رک جاتا ہے اور اسے دوبارہ بھرنے میں 15 منٹ لگتے ہیں۔ یونیورسٹی آف یوٹا سے وابستہ ماہر آب پروفیسر کپ سولومن کہتے ہیں کہ ہم نے پانی کا جائزہ لیا ہے اور اس میں گیس کے آثار بھی ملے ہیں، جس سے انکشاف ہوتا ہے کہ زیر زمین گیس سے پانی سائفن کی طرح اوپر آتا ہے اور جمع ہونے پر بہنے لگتا ہے۔ پانی ختم ہونے پر دھیرے دھیرے گیس جمع ہوتی ہے اور دوبارہ زیر زمین پانی اوپر آتا ہے اور بہاؤ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ سویڈن کے طبی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ دفتر میں پورا دن مسلسل بیٹھے رہنے کی بجائے ہر 30 منٹ بعد صرف 3 منٹ کی چہل قدمی یا کوئی اور ہلکی پھلکی ورزش کر لی جائے تو یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا کے بیشتر دفتروں میں ڈیسک ورک کرنے والے کارکنان کو صبح سے شام تک اپنی جگہ سے اٹھنے اور چلنے پھرنے کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے۔ طویل مدتی بنیاد پر اس معمول کا ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ موٹاپے سے لے کر امراض دل اور شوگر تک کئی طرح کی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی تناظر میں یہ تحقیق 16 رضاکاروں پر کی گئی، جن میں 10 خواتین اور 6 مرد شامل تھے۔ ہر 30 منٹ بعد صرف 3 منٹ کی ہلکی پھلکی جسمانی مشقت ورزش کرنے والوں کے خون میں شکر یعنی گلوکوز کی مقدار کنٹرول میں رہی۔ ان رضاکاروں میں انسولین کی کارکردگی بھی بہتر رہی، جس کے باعث خون میں شکر پر کنٹرول بہتر رہا، اور اس طرح ان رضاکاروں پر شوگر کا خطرہ بھی بہت کم ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد صرف 3 منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش سے ہونے والے فوائد اگرچہ معمولی ہیں، لیکن انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر دن میں وقفے وقفے سے کی جانے والی اس آسان ورزش یا جسمانی مشقت کا دورانیہ 3 منٹ سے کچھ بڑھا دیا جائے تو یہی رزلٹ اور بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اشرف غنی افغانستان سے فرار ہو چکے ہیں، لیکن ان کی صاحبزادی ایک ملک میں پرتعیش زندگی گزار رہی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق 42 سالہ مریم غنی بروک لینڈ کے کلنٹن ہل میں ایک بے انتہا قیمتی گھر میں رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر روایتی طرز زندگی گزار رہی ہیں، جو کہ افغانستان کی عام خواتین کی زندگی سے بہت ہی مختلف ہے۔ مریم نواز نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر رپورٹر سے بات کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ امریکی شہریوں سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ ان افغانیوں کی مدد کریں جن کی زندگیاں ملک میں طالبان کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں۔ مریم کہتی ہیں کہ وہ افغانستان میں اپنے خاندان، دوستوں اور ساتھیوں کے لیے غمگین اور خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے امریکی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے منتخب عہدیداروں سے رابطہ کریں اور افغان مہاجرین کی ملک بدری کو روکنے اور مہاجرین کے لیے خصوصی ویزوں کے اجراء کو تیز کرنے کی درخواست کریں۔ انہوں نے امریکی شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنے منتخب عہدیداروں سے رابطہ کریں اور افغان مہاجرین کی ملک بدری کو روکنے اور مہاجرین کے لیے خصوصی ویزوں کے اجراء کو تیز کرنے کی درخواست کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سخت محنت سے کام کر رہی ہوں تاکہ افغان عوام کے لیے کچھ کر سکوں۔ روس نے دعویٰ کیا تھا کہ اشرف غنی افغانستان سے فرار ہوتے ہوئے اپنے ساتھ پیسوں سے بھری 4 گاڑیاں اور ایک ہیلی کاپٹر بھی لے گئے تھے۔ سابق افغان صدر اشرف غنی کو کچھ پیسے چھوڑ کر بھی جانا پڑا کیونکہ ان کے پاس مزید پیسے رکھنے کی گنجائش موجود نہیں تھی، لیکن اب جا کے اشرف غنی نے پیسوں سے بھرے بیگ ساتھ لے جانے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔